بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عارف سید اور اس وقت آپ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ایس اسپیکس دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو چائنا اور بھارت کے مابین جس انداز میں جس طریقے سے جھڑپیں ہوئی، شاید ہمیں اس کی مثال تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ملتی کہ کس طرح اچانک یہ چائنا اور بھارت کے مابین یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ تمام تر اقدامات اٹھائے گئے چائنا یا پھر بھارت کی جانب سے، جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا، تو اس کے بعد فوری طور پر سری نگر اور لداخ کا جو ہائی وے ہے اس کو بلاک کر دیا گیا۔ بلاک کرنے کے بعد جو ٹریفک ہے اس کو بھی بالکل بند کر دیا گیا، اور جو سویلینز ہیں ان کا بھی داخلہ ممنوع کر دیا گیا۔ تو یہ صورتحال کل کی تھی اور اس طرح کی ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آنے لگی، مگر آج اس لداخ، پینگونگ، انڈیا اور چائنا کے مابین ایک بہت بڑی نیو ڈیولپمنٹ آج ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ کل گزشتہ روز جو تنازع کھڑا ہوا، اس تنازع کے بعد چائنا اور انڈیا کی ایک ہائی لیول پر ملٹری کمانڈ لیڈنگ آفیسرز کی ایک ہائی لیول پر ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ میٹنگ میں اور اس کے بعد کچھ نیو دلی میں بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کچھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجت ڈوول کی سربراہی میں بھی کچھ دلی کے اندر ملاقاتیں ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، جن میں ان کو بریف کیا گیا ہے۔ یہ ان ملاقاتوں میں کیا ہوا، ان کو کس طرح کے حالات اور واقعہ کا بریف کیا گیا، نیو دلی میں کیوں ملاقاتیں ہوئیں، اور اب یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، یہ اپنی ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا۔ ابھی ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ تنازع کھڑا ہوا کیوں ہے۔ یہ تنازع چائنا اور بھارت کی آزادی کے بعد کھڑا ہوا۔ لداخ کا جو معاملہ ہے، گلوان ویلی کا ہے، یا جو پینگونگ کا معاملہ ہے، چائنا یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، بھارت یہ کلیم کرتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ گزشتہ روز جو ہمیں صورتحال سامنے دیکھنے کو ملی، اس صورتحال میں یہ بات تو بالکل واضح اور کلیئر کٹ تھی کہ چائنا نے یہ موقف اپنایا کہ بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے، اور ہم اپنے علاقے میں کبھی بھی جو ہماری پیپلز لبریشن آرمی ہے وہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہم بھیج سکتے ہیں، اور بھارت کا اس کو اختیار نہیں کہ بھائی یہ ہمارا علاقہ ہے اور بھارت ہمارے ساتھ اس طرح کا رویہ یا برتاؤ کرے۔ بھارت اب یہ کلیم کر رہا ہے، بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ علاقہ ہمارا ہے، اور ہم اپنے علاقے میں کسی کو بھی کسی بھی صورت میں مداخلت یا دخل اندازی سے برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس کے بعد چائنا نے بھی اپنا دو ٹوک موقف اپنایا۔ پہلے جو فنگر 4 ہے، فنگر 4 تک تو چائنا نے قبضہ کر لیا ہے، اب فنگر 5 تک چائنا ابھی قبضہ کرنے جا رہا ہے۔ چائنا نے وہاں پر ایک اپنا کیلاش میزائل ہے وہ وہاں پر بھی فٹ کر دیا ہے، اور چائنا اس وقت جنگ کے لیے مکمل تیار ہے۔ انہوں نے ایک اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ ہم ابھی بالکل جنگ کرنے کو تیار ہیں، اور یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارے ابا و اجداد کی زمینیں ہیں، یہ ان کا علاقہ ہے، ہم کسی صورت میں یہ بھارت کو نہیں دیں گے۔ تو یہ چائنا نے اپنا دو ٹوک موقف اپنایا ہے۔ جب یہ صورتحال ہمیں کل سامنے دیکھنے کو ملی، تو اس کے بعد چائنیز فارن منسٹری کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا، اور انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ یہ علاقہ ہمارا ہے اور ہم اپنے علاقے میں کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ جبکہ بھارت نے یہ موقف اپنایا کہ چائنا جو ہے وہ ہماری سرزمین کی ہمارے ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس کی مداخلت ہم کسی صورت میں بھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ موقف بھارت کی جانب سے اپنایا گیا ہے۔ جب یہ جھڑپیں ہمیں دیکھنے کو ملی، اس کے بعد صورتحال انتہائی کشیدگی کی صورتحال ہے جو کشیدہ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی۔ اب یہ جو ورلڈ آرڈر سسٹم ہے، جو لداخ کا جو معاملہ ہے، جو صرف یہ جو چائنا اور انڈیا کے مابین نہیں ہے، بلکہ اس سارے معاملے میں آپ رشیا دیکھیں، پاکستان، ایران، یہ ایسے ممالک ہیں، ترکی، جو چائنا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ چند آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ یہ چند 8-10 ممالک ہیں جو چائنا کو اس معاملے میں سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ بھارت کو اس دنیا کا سپر پاور ملک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اسرائیل، لندن اور دیگر ایسے افغانستان، بھوٹان، جاپان، یہ سارے ممالک جو ہے وہ بھارت کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ بھارت پھر بھی چائنا سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اور میڈیا کے اندر یہ جو جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں کہ بھارت یہ کر دے گا، بھارت وہ کر دے گا، بھارت کچھ نہیں کر سکتا، صرف اور صرف اپنی بیانات تک محدود ہے۔
ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے بعد یہ جو کل تنازع کھڑا ہوا، اس کے بعد ہمیں نئی ڈیولپمنٹ کون سی دیکھنے کو ملی ہے۔ کل یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے برعکس بھارت نے بھی ایک جوابی کارروائی کرنے کا اپنا موقف اپنایا ہے اور انہوں نے اسٹانس لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹانس کتنا پاورفل ہوتا ہے۔ یہ جو گزشتہ روز جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آج رات، یہ جو ہماری رات گزر گئی، اس رات مطلب 1 سپٹمبر کو ایک بڑی ہائی لیول کی میٹنگ ہوئی ہے، جس میں انڈین آرمی جو ہے کہ یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ انڈین آرمی ڈومینیٹ کرے گی ساؤتھ پینگونگ ایریا پر، کہ جو علاقہ ہے اس پر انڈین آرمی جو ہے بالکل ڈومینیٹ کرے گی اور یہ علاقہ چائنا سے جو ہے انڈیا لے گی۔ مگر یہ تو ابھی بھارت کا خواب ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بھارت کا خواب پورا ہوتا یا نہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 1 سپٹمبر کو سیکنڈ راؤنڈ میٹنگ ہوئی ہے چائنا اور بھارت کے مابین۔ کشال کا ایک علاقہ ہے جو پینگانگ جو ایریا ہے اس کے قریب ایک کشال کا علاقہ ہے، جس میں سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل ایک جو ہوئی ہے چائنا اور بھارت کے مابین، اور اس میں ایک اس ملاقات میں اس میٹنگ میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں اجت ڈوول، اور ان کے جو ڈیفنس ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہیں اروند کمار، اور ان کے ہوم سیکرٹری ہیں اجے بھالا، ان تینوں نے اس ملاقات میں اس میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ اجت ڈوول کو یہ بریف کیا گیا ہے کہ جو ساؤتھ پینگانگ ایریا ہے اس پر ایک ہم اپنی نئی اسٹریٹجی مرتب کر کے چائنا کو ہم بھرپور اپنی کارروائی کا جواب دیں گے۔ اس میٹنگ میں کچھ بیوروکریٹس بھی شامل تھے اور ان بیوروکریٹس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بیوروکریٹس نے اس ملاقات کے دوران اس میٹنگ میں کہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ ہم چائنا کو کسی بھی صورت میں نہیں دیں گے، اور بھارت اپنی نیو اسٹریٹجی کے ساتھ چائنا کو بھرپور جواب دے گا۔ اور بھارت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر ان کے ابھی 5000 انڈین فوجی وہاں پر تعینات ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ابھی بھارت کیا کرے گی، 5000 کی جگہ 20,000 وہاں پر انڈین فوجی تعینات کرے گی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ مقدار میں ملٹری ڈپلائے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا نے جب وہاں پر ملٹری ڈپلائے کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے بعد یہ جو نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں اجت ڈوول، انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ یہ جنگ چاہے کتنی بھی دیر تک ہو، دیر پا ہو، 2 سال چلے یا 10 سال چلے، بھارت اس کا چائنا کو بھرپور جواب دے گا، ہم کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ اجت ڈوول، یہ جو ان کے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں، یہ انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چائنا کے خلاف بھارت ایک نئی اسٹریٹجی مرتب کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو میں کہ کچھ نیو دلی کے اندر بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں گورنر لداخ کے، ان کا نام ہے کرشنا کمار، ان کی کل نیو دلی میں منسٹر آف اسٹیٹس جو ہیں جی کے ریڈی، ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور انہوں نے لداخ کی صورتحال پر ان کو مکمل طور پر بریف کیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ یہ حالات اور واقعات کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ واقعہ جو گزشتہ روز ہوا ہے پینگانگ ساؤتھ کے جو ایریا ہے وہاں اس کے قریب یہ حالات یہ پیش کیوں آیا، اس کے بعد بھارت نے کیا اقدامات اٹھائے اور بھارت کی نیو اسٹریٹجی کیا ہوگی، اور بھارت اس کا جواب دینے کے لیے، اس کو ٹیک اوور کرنے کے لیے کون سی حکمت عملی مرتب کر رہا ہے۔ جی کے ریڈی کو لیفٹیننٹ جو جنرل ہے جو گورنر ہیں لداخ کے کرشنا کمار، انہوں نے یہ کل نیو دلی کے اندر ملاقات ہوئی ہے، اور جو ہے ان کو مکمل طور پر یہ بریف کیا ہے اس ملاقات میں، اور یہ ملاقات بھی جو 1 سپٹمبر کو رات کو تقریباً 2 اور 3 بجے کے درمیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ برج کمانڈر لیول آفیسرز کی میٹنگ ہوئی ہے وہاں پر کشال میں، یہ بھی 1 سپٹمبر کو ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں کشال ٹاؤن میں جو چائنا اور بھارت کے جو ملٹری کے ہائی رینکنگ کے جو آفیسرز تھے انہوں نے اس ملاقات میں شرکت کی ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ جو ٹینشن ہے چائنا اور بھارت کے مابین اس کو کسی طریقے سے ڈیفیوز کیا جائے۔ مگر ابھی تک یہ جو صورتحال ہے یہ ابھی تک صورتحال کنٹرول میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب بھارت یہ موقف اپنا رہا ہے کہ جو اجت ڈوول ہیں جو ان کے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر ہیں کہ ہم چائنا کو بھرپور اس کا کارروائی کا جواب دیں گے، جبکہ چائنا یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور ہم جنگ کے لیے مکمل تیار ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس ملاقات کے بعد ایسی کیا صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے جس پر جو ہے اتنا زیادہ بھارت ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اور تماشا پیٹ رہا ہے۔ مگر جو ہمارے ذرائع ان کا یہی کہنا ہے کہ بھارت صرف اور صرف بیانات کی حد تک محدود ہے، چائنا نے اپنی اسٹریٹجی
مکمل طور پر مرتب کر لی ہے اور اس کا بہت جلد چائنا بھارت کو جواب دینے جا رہا ہے۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ نے کے بعد